کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، احد کا میدان دے گا، خیبر کا میدان دے گا، خندق کا میدان دے گا، تبوک کا میدان دے گا، مختلف شہادت کی گواہیاں ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دیکھیں، ان کی شہادت کی گواہی نبی کا مصلی دے گا۔ ایک دن پوچھنے لگے اگر عمر اسلام کے خلاف چلے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایک کمزور دیہاتی کھڑا ہوا، کمزور سی تلوار اس کے پاس تھی، کہنے لگا اگر عمر اسلام کے خلاف چلے گا تو یہ تلوار سیدھا کرے گی اس کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور کہنے لگے یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ عمر کو بھی سیدھا کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو 300 کے قریب معذور بچے، بیوہ، یہ معذور بچے یہ نکل آئے، کہنے لگے کہ حضرت عمر نہیں فوت ہوئے، ہمارے ابا فوت ہو گئے آج۔ اور بیواؤں کے ہاتھ جھوپڑیوں سے نکلے کہ کاش اللہ عمر کی ہماری زندگی عمر کو آپ دے دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہیں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگا ہے۔ ایک بہت توجہ طلب بات ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں میں اللہ سے مانگا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب دین اسلام کی ترقی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیا ہے۔ یقیناً یہ ایک توجہ طلب موضوع ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی تھی، کس طریقے سے آپ نے دین اسلام کی ترقی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، پھر آپ خلیفہ بنے، اور جب آپ خلیفہ بنے تو کس طریقے سے آپ نے وزارتیں سنبھالی، کس طریقے سے آپ نے خلافت کے نظام کو پوری دنیا میں اتنا مضبوط کیا۔ مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ تھی۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ریسرچ اسلامک اسکالر حضرت علامہ مولانا رضوان قاسمی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام خیریت سے ورحمۃ ہیں؟ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ نے بھی جزائے یاد خیر، رکھا، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، حضرت سب سے پہلا سوال وہ آپ سے یہ ہے کہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اگر ہم آپ کی شخصیت اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں اور آپ کی شخصیت کا تعارف آپ کس انداز میں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی ہیں اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی سربلندی کے لیے مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی، یعنی اسلام لانے سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات سے نوازا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مردم شناسی کا ملکہ نصیب فرمایا تھا، مردم شناس تھے۔ اسی طریقے سے بہت اعلیٰ پائے کے خطیب تھے، خطابت بہت اعلیٰ، آج بھی ان کی خطابت محفوظ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جرت، بہادری، طاقت، یہ اس کا ایک وافر حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمایا تھا۔ یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت نصیب فرما۔ یا تو عمر بن حشام جنہیں آج دنیا ابو جہل کہتی ہے، یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی، اور رات دعا ہوئی، صبح اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ حضرت، اسی موقع پہ آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا وجہ بنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ذاتی اعتبار سے کہ انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا جائے تو
اصل تو وہ وجہ دعا ہے. اچھا, اصل جو رات اللہ کو کے نبی کا مانگنا ہے. بس رات کو جو مانگا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جو رات کو اللہ کے سامنے رونا تھا, بس وہ مانگنا کام آ گیا, وہ رونا کام آ گیا, اور وہی وجہ بنی. ورنہ دیکھا جائے تو ظاہری اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تشریف لے جا رہے تھے, اور اونٹ کا اعلان ہو گیا, 100 اونٹ ملیں گے اس زمانے میں. تو وہ تو اللہ رب ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ تو اس ارادے سے جا رہے تھے. یہ تو اللہ رب العالمین, وہ دعا کام آ گئی. راستے میں ایک صحابی مل گئے, کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ وہ میں بس آج اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں. تو اب وہ صحابی پریشان ہو گئے کہ اب حضرت عمر ننگی تلوار لیے ہوئے غصے میں ہیں, کیسے ان کا ذہن تبدیل کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی ادھر بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر میں جاؤ. جس اسلام کو وہاں مٹانے جا رہے ہو وہ اسلام تو تمہارے گھر میں آ گیا ہے. آپ کی بہن نے کلمہ پڑھ لیا, آپ کے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا. تو حضرت عمر اور غصے میں ہو گئے اور دوڑتے ہوئے گئے, اور جب وہاں گئے تو دروازے پہ کان لگایا تو دیکھا کہ اندر سے قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے, بہن بھی قرآن پڑھ رہی ہے, بہنوئی بھی. تو یہ ایک بڑی سعادت کی بات تھی بھائی کے لیے کہ بھائی جب بہن کے دروازے پہ جائے اور وہاں سے قرآن کی آواز آ رہی ہو. ایسے ہی گھر ہونے چاہیے بہنوں کے. اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے بھائی ہمارے بہنوں کے گھروں پہ جائیں تو وہاں قرآن کی آواز آ رہی ہو. پھر حضرت عمر رضی اللہ اندر داخل ہوئے اور غصے سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے. انہوں نے قرآن پاک چھپا لیا تھا. اچھا, جو صفحے تھے, نسخے تھے, چند صفحے تھے, وہ چھپا لیے. تو پھر اس کے بعد مارنا شروع کیا, بہنوئی کو مارا. بہنوئی کو بچانے کے لیے بہن آئی راستے میں, اس کو مارا, دونوں زخمی ہو گئے. حضرت عمر حیران تھے کہ ایسی کون سی ان میں طاقت آ گئی ہے جو عمر کے سامنے کھڑا کر دیا ان کو. ایسی کون سی ان میں طاقت ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے بھی دکھاؤ نا وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج. بہن کہنے لگی اگر آپ خطاب کے بیٹے ہیں تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. اللہ, ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے, اب ہم جان دے سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت نہیں چھوڑ سکتے. تو حضرت عمر نے پھر فرمایا کہ مجھے دکھائیں وہ کیا چیز ہے. تو کہا آپ ناپاک ہیں, آپ کافر ہیں, آپ مشرک ہیں, آپ کا جسم ناپاک ہے, آپ پہلے غسل کریں پھر آپ کو دکھائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے گئے. یہ ان کے یہاں سے اب اسلام کی وہ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں اب شروع ہو گئی ہیں. تو اب جیسے ہی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو صحابہ کرام نے دور سے دیکھ لیا کہ حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں. تو صحابہ پھر پریشان ہو گئے کہ اب حضرت عمر اندر تشریف لائیں گے, اللہ نہ کرے کہ نقصان نہ پہنچا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے, فرمایا اگر یہ خیر کے ارادے سے آئیں گے تو ہم ان کا اکرام اور احترام کریں گے, اگر غلط ارادے سے آئیں گے تو پھر حمزہ کی تلوار سے عمر کی گردن کٹ جائے گی. اللہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر آنے دیں, ان کو آنے دیں. دروازہ کھولا گیا, اندر تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کلمہ پڑھ لو. بس وہ ایسا کو دھچکا لگا حضرت عمر کو, فرمایا کلمہ پڑھو. تو حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا اور صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر لگایا. اس موقع پر یہ پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر لگ رہا تھا. صحابہ نے نعرہ تکبیر لگایا اور اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ, عمر کے اسلام لانے سے صرف صحابہ خوش نہیں ہوئے, آج آسمان کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں عمر کے اسلام پر. اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کا چلہ پورا ہو گیا. اس سے پہلے جو مسلمان تھے وہ 39 تھے. حضرت عمر نے جیسے ہی کلمہ پڑھا تو اسلام کا چلہ بھی حضرت عمر کے جو اسلام قبول کرنے سے پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے, اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمان جو تھے بڑے پسماندہ صورتحال میں تھے, بہت برا حال تھا اور کفار کے زیر عتاب تھے. اب حضرت عمر آ گئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر پہ, اور 40 حضرات کی یہ ٹیم بن گئی ہے. اب جن کو اللہ کے نبی نے مانگا ہے اور وہ اللہ کے نبی کی اب ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں, اب مسلمانوں کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد نماز کا وقت ہو گیا. اچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں درست کریں, نماز پڑھتے ہیں. تو عمر نے فرمایا کہاں نماز پڑھیں گے؟ یہیں پہ کمرے میں؟ تو فرمایا یہیں پڑھیں گے, وہاں تو کافر نہیں پڑھنے دیتے بیت اللہ میں. تو حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ,
عمر کے اسلام لانے سے پہلے بھی بند کمروں میں نماز پڑھ رہے تھے، عمر کے اسلام لانے کے بعد بھی بند کمروں میں نماز پڑھیں گے تو عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ نہیں، آج ہم بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے. تو یوں اسلام خلوت سے جلوت کی طرف آ گیا. اللہ دار بنی ارقم سے نکل کے وہ بیت اللہ میں آ گیا. حضرت عمر آگے ہیں، مسلمانوں کی صفیں پیچھے ہیں، اور جا کے وہاں نماز پڑھی، اور بڑے ہمت اور جرت کے ساتھ وہاں پہ نماز پڑھی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، وہ آگے آ جائے. کسی کافر کو جرت نہیں ہوئی. یوں سمجھے کہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی. حضرت کے اسلام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور اسلام کی کمر مضبوط ہو گئی. حضرت یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کمر مضبوط ہوئی دین اسلام کی، کیا یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی نے آپ کو مانگا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صلاحیتیں تھیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا دین افراد کا محتاج نہیں ہے. صحیح. اگر یہ افراد کا محتاج ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرات صحابہ کرام کے بعد یہ دین ختم ہو جاتا. صحیح. افراد کا محتاج نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے افراد کو مانگا ہے. باصلاحیت لوگوں کے لیے دعائیں مانگی، اللہ ان کو دین کے لیے قبول فرما، اللہ ان کو دین کے لیے قبول فرما. افراد کا محتاج نہیں ہے، لیکن افراد مانگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے. اچھا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کیا وجہ تھی، اگر ہم بات کریں کہ دین اسلام سے پہلے کچھ تو اللہ کے نبی نے دیکھا ہوگا کہ دین اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم شخصیت کی بات کریں، آپ کی جرت، آپ کی بہادری کی بات کریں، تو کیا ایک اسپیسیفک ریزن تھا کہ اللہ کے نبی نے بولا کہ یہ مجھے چاہیے، اور اللہ نے بھی انتخاب کیا آپ کا؟ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو خصوصی امتیازات تھے نا، جرت اور بہادری کے، اور ایک بہت ان کا رعب اور دبدبہ ہوتا تھا، تو ان بیچارے مسلمان کمزور تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ حضرت عمر دے دے تاکہ مسلمان مضبوط ہو جائیں. صحیح. اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ اب حضرت عمر آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیم کا حصہ ہے، اور جتنا عرصہ وہ ساتھ رہے ہیں اللہ کے نبی کا حضرت عمر کے ساتھ تعلق، پھر اس دوران حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، تو ان شخصیات نے کس طرح سے مل کر، خلافت تو بعد میں آئے گی، کس طرح سے مل کے نبوت کو مضبوط کیا ہے؟ کیا فائدہ ہوا دین اسلام کو مجموعی طور پہ؟ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، تو آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ جتنی بھی جہاد ہوئے، جنگیں ہوئی، جہاد ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شریک ہوئے، مسلمانوں کو حوصلہ دیا، بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بنے. کہیں مشورے کی ضرورت پڑتی ہے تو عمر مشورہ دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پہ ان سے زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے. تو ہر لحاظ سے اسلام کو فائدہ ہوا ان کی وجہ سے. جنگ کے میدان میں دیکھیں، گھر کے میدان میں دیکھیں، مسجد نبوی میں دیکھیں، بیت اللہ میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، تو دور نبوت کو آگے چلانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضرات جو ہیں دست و بازو بنے، اسلام کو آگے بڑھائے. ٹھیک ہے حضرت، ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس پہ اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی آیا، میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں. بہت سارے موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی فضیلت کو بیان فرمایا. ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے زبان اور دل پہ حق کو جاری کر دیا ہے. یعنی جو بات زبان پہ ہوتی ہے وہی دل میں ہوتی ہے، جو دل میں ہوتی ہے وہی زبان پہ ہوتی ہے. آج یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں. ہاں، یہاں دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ ہوتا ہے. حضرت عمر کا دل اور زبان دونوں برابر تھی، اور اتنی پاکیزہ سوچ اللہ نے دے رکھی تھی، اور اتنا صاف دل اللہ نے دے رکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اگر زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رائے دیتے تھے، مشورہ دیتے تھے، تو وہ مشورہ اللہ کو اتنا پسند آتا تھا کہ اللہ رب العالمین اس کو قرآن بنا کے نازل فرما دیتے تھے. اب اس سے اندازہ کریں حضرت عمر کی سوچ، ان کی زبان کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی کا اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ سوچ اللہ رب العالمین کے کلام سے مل گئی، اور ان کی اس مشورے پر اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا. اسی طریقے سے ایک یہ بھی فضیلت جو آپ نے فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ تمام تر خصوصیات اور تمام تر صفات موجود تھی جو ایک پیغمبر کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ایک نبی کے لیے جن صفات کا ہونا ضروری ہے وہ تمام کی تمام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی، لیکن فرمایا میرے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا۔ عمر کا وہ نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ جب حضرت عمر نبی نہیں بن سکتے، باوجود تمام تر کمالات اور صفات کے بھی نبی نہیں بن سکتے، تو پھر کوئی اور بھی نہیں بن سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے؟ اور جس طریقے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کتنے موقعوں پر ایسا ہوا ہے کہ جیسے ایک مثال بھی ہے کہ ایک جنگ کا موقع تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے سارا سامان لائے اور حضرت عمر اپنا آدھا سامان لائے۔ تو کتنے ایسے موقع ہیں کہ اللہ کے نبی نے خوش ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر بہت ساری حدیثیں ہیں، 2-3 تو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اسی طریقے سے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، شیطان حضرت عمر کے نام سے بھاگتا ہے، اللہ نے ان کی زبان پہ حق کو جاری فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے جتنا ہو سکا اپنا مال دیا، اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہاں سے اندازہ کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مال، اولاد، جان سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنا مال بھی آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے اولاد بھی، اپنا سب کچھ، لیکن اپنی جان مجھے زیادہ پیاری ہے آپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے بنسبت میری جان سے تو فرمایا پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ عمر اپنی جان بھی آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان عمر اب بات بنی، اب آپ کا ایمان مکمل ہوا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ قربان کر رہے ہیں تب ایمان مکمل ہو رہا ہے۔ حضرت ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ پہلو جب آپ خلیفہ بنے، وہ بہت توجہ طلب پہلو ہے، اور تقریباً 11 سال آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا، مسلمانوں پہ حکمرانی کی اور 22 لاکھ مربع میل تک اس مسلمانوں کی سلطنت کو لے کے چلے گئے۔ وہ دور کیسا تھا کہ جب آپ نے خلافت سنبھالی اور مسلمانوں کو اتنی ترقی ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو سب سے اہم پہلو وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ بنایا۔ بے شک آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، مسلمانوں کو بہت عزت سے نوازا، بہت ترقی سے نوازا، اسلام بہت دور تک پھیلا۔ اچھا یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں جب آبادی پھیل جاتی ہے، زمین پھیل جاتی ہے تو اتنی غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں تھا، ایک ایک آدمی کی حضرت عمر کو پرواہ ہوتی تھی، ان کی فکر ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مشہور جملہ ہے اگر پیاسا کتا بھی مر جائے دریا کے کنارے پہ تو کل پوچھ عمر سے ہوگی۔ اور وہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اپنی عوام کی خبرگیری کیا کرتے تھے، ان سے پوچھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو اتنی ترقی دی کہ تقریباً کوئی 3000 کے قریب مساجد تعمیر کروائی، 500 جامع مسجد بنوائی۔ اسی طریقے سے آپ کے دور حکومت میں یہ فوج کا نظام مضبوط منظم ہوا، فوج کا نظام جو ہے وہ منظم ہوا اور یہ نظام الحمدللہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حفاظ کرام کی بہت بڑی تعداد کی تیاری کروائی گئی، تقریباً کوئی 17,000 کے قریب صحابہ اور اہل بیت کے بچے جو ہیں صحابہ کرام کے وہ حفاظ بنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان بھی مضبوط ہوئے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ترقی سے نوازا۔
ٹھیک ہے حضرت، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں آپ کا تعلق اللہ کے نبی کے گھرانے کے ساتھ کیسا تھا مجموعی طور پہ اپنی پوری زندگی میں؟ اگر ہم بات کریں کہ صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ تعلق مجموعی طور پہ کیسا تھا؟ دیکھیں صحابہ کرام، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اچھا یہ بھی ایک معاملہ ہے. اکثر ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. یہ صحابی کی تعریف نہیں ہے. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت کی ہو اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو. اچھا، یہ صحابی کی تعریف ہے. عام طور پہ ہمارے مسلمان یہی کہتے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا. وہ صحابی تو نہیں ہے. جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو یا ایمان کی حالت میں حضور کی مجلس میں بیٹھا ہو، اس میں نابینا صحابی شامل ہو جائیں گے، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا بھی ہو. یہ صحابہ کی تعریف ہے. اسی طریقے سے اہل بیت ہیں. اہل بیت صحابہ بھی ہیں، اور اہل بیت ان کے ساتھ دو نسبتیں ہیں. صحیح. ان کے ساتھ دو نسبتیں ہیں. اور اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کہتے ہیں گھر والے، گھرانے کے لوگ. میں کہتا ہوں میرے گھر والے آئیں، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ میرے بیوی بچے آئیں. گھر والے یہ. اچھا، بچے اہل بیت اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک وہ گھر میں ہوتے ہیں. جب بچیوں کی شادی ہو جائے تو پھر ان کا اپنا گھر بن جاتا ہے، وہ ان کا اپنا اہل بیت بن جاتا ہے، وہ اپنے گھر والے ہو جاتے ہیں. اصل جو اہل بیت ہیں وہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں ان کو اہل بیت کہا. پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ، اور وہاں پہ جا کے آپ نے ایک چادر منگوائی اور فرمایا کہ آپ بھی آ جاؤ. حضرت علی کو بلا لیا. اسی طریقے سے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا لیا کہ آپ بھی تشریف لے آئیں. ان پر چادر ڈالی اور فرمانے لگے یا اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دے، ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما دیں. قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ زوجہ محترمہ موجود تھی. فرمانے لگے یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں چادر کے نیچے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو تو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، اللہ، آپ تو پہلے سے اہل بیت ہیں. تو اہل بیت گھر والوں کو کہا جاتا ہے. اور حضرات صحابہ کرام کا اہل بیت سے وہی تعلق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری ایک آنکھ کا سرما صحابہ ہیں اور ایک آنکھ کا سرما اہل بیت ہیں. جو شخص اہل بیت سے نعوذ باللہ، اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان سے متعلق کوئی ہلکا جملہ بھی کہتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور جو صحابہ سے متعلق کوئی ایسی بات کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت میں سچا ہے، جو ان سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے ہی بغض کرتا ہے. تو اب حضرات صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ تعلق، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے ساتھ تشریف فرما ہے. ایسی تھوڑی سی باتیں اوپر نیچے ہوئی تو وہ فرمانے لگے بھئی آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ تو ہمارے غلام کے بیٹے ہیں. اب یہ بھی تو ظاہری بات ہے، خلیفہ وقت کے بیٹے ہیں، امیر المومنین کے بیٹے ہیں. اپنے والد صاحب کے پاس چلے گئے اور فرمانے لگے کہ ہمیں اس طرح کہا ہے انہوں نے کہ آپ تو ہمارے غلام کے بیٹے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ لکھ کے دے دیں کہ آپ غلام کے بیٹے ہیں. تو ماشاءاللہ وہ دو شہزادے تھے، ہاں جی، اس امت کے شہزادے ہیں، جنت کے بھی شہزادے ہیں. تو ان حضرات نے لکھ کے دے دیا کہ آپ جو ہے ہمارے غلام کے بیٹے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پرچی جب آئی، اس پرچی کو پڑھا تو رونے لگے اور فرمانے لگے کہ جب میں مر جاؤں تو یہ پرچی میرے ساتھ دفن کر دینا، تاکہ میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ سکوں کہ میں دنیا میں آپ کا غلام تھا اور جانے کے بعد آپ کے بچوں کا غلام تھا، اہل بیت کا غلام تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ غلامی کی جو سند ہے میرے پاس ہونی چاہیے. اب اس سے اندازہ کریں ان حضرات کا کیا محبت کا تعلق تھا ان حضرات اہل بیت کے ساتھ. کچھ رشتہ داریاں بھی تھیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتہ داری تھی. دیکھیں حضرت عمر کی بھی بہت بڑی اللہ نے سعادت دی تھی کہ حضرت عمر کی اپنی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، امت کی ماں ہیں. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی حضرت عمر کی بیٹی ہیں.
تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اچھا آپ دیکھیں تو اہل بیت اور صحابہ کرام آپ دیکھیں تو اہل بیت کے بہت سارے گھرانوں کے نام حضرت عمر کے نام پہ، حضرت ابو بکر کے نام پہ، حضرت عثمان کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ تھے. ان کا آپس میں محبت والا تعلق تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان حضرات میں آپس میں کوئی رنجشیں تھیں. دیکھیے رنجش ہو جاتی ہے آپس میں، دو بھائیوں میں ہو جاتی ہے، سب میں ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسی رنجش نہیں تھی جس کو اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا دیا جائے. ایسا معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایک سوال آپ سے پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو مختلف اسکالرز ہیں، چاہے ان کا کسی بھی مکتب سے تعلق ہو، وہ یہ آواز لگاتے ہیں کہ اہل بیت کا جو معاملہ ہے وہ صحابہ کرام سے زیادہ اوپر ہے. تو کیا ایک مسلمان ان دونوں تعلقات میں درجہ بندی کر سکتا ہے، یا یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہم اہل بیت والے ہیں تو ہم پہلے جنت میں جائیں گے، آپ صحابی ہیں اور صحابیوں کو متنازع بنایا جائے؟ تو آپ کے نزدیک یہ سوچ، یہ فکر کیسی ہے؟ دیکھیں میں نے اب شروع میں جو ہے وہ دو نسبتیں ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے انبیاء میں مختلف انبیاء کو فضیلتیں دے رکھی ہیں، صحابہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پلڑے میں حضرت ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری امت کے ایمان، امت کیا پچھلی امتوں کے بھی ایمان کو، انبیاء کے علاوہ ان کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا پوری امت پہ وزنی پڑ جائے گا. تو فضیلتیں تو ہیں، لیکن یہ فضیلتیں اللہ نہ کرے ہم ان فضیلتوں کی وجہ سے یا صحابہ اور اہل بیت کے اس جو دو وہ ہیں ہمارے پاس ٹائٹل ہیں، ایک صحابہ اور اہل بیت، ہم ان میں اتنا امتیاز بھی نہ کریں کہ اللہ نہ کرے ہم اسلام اور کفر میں چلے جائیں، یا نعوذ باللہ کسی ایک کے ساتھ چلیں گے تو ہم جنتی ہیں، کسی ایک کو چھوڑ دیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. میں نے شروع میں کہا ہم دونوں کو لے کے چلنا ہے، دونوں کو لے کے چلنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اور فرمایا اہل بیت جو ہیں وہ کشتی نوح کی طرح ہیں. کیا مطلب؟ جب طوفان آ جائے اور فتنوں کا سیلاب جب سیلاب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے راستے کے لیے، اور جب سیلاب آ جائے تو کشتی کی ضرورت پڑتی ہے. ان دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب دیکھیں اس وقت ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور یہ فتنے ہی فتنے ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں. ابھی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دو کام کرنے ہیں. ہم نے ایک طرف حضرات صحابہ کرام کو تھامنا ہے، دوسری طرف اہل بیت کو تھامنا ہے. اور طوفان سے وہی نکل سکتا ہے جس کو ستارے بھی نظر آ رہے ہوں اور جس کو کشتی بھی مل گئی ہو. تو صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں. ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، کسی ایک کو چھوڑیں گے ڈوب جائیں گے. اگر ستارے نہ ہو تو راستہ نہیں ملے گا، ایسے ہی پھرتے رہیں گے پانی کے اندر، اور کشتی نہ ہو تو ڈوب جائیں گے. تو صحابہ اور اہل بیت دونوں کی ضرورت ہے ہمیں. اور ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ ہم کسی ایک کو فالو کریں گے، نہیں، صحابہ دونوں کو کرنا ہے، دونوں ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، دل کی صاف نیت کے ساتھ کرنا ہے. بالکل. دیکھیں حضرات صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. دو جماعتیں ایسی ہیں، ایک انبیاء کی جماعت، ایک صحابہ کی جماعت، جنہیں جو اپنی مرضی سے نہیں بن سکتے، اپنے تقوی اور طہارت سے نہیں بن سکتے. انبیاء کو بھی اللہ نے چنا ہے، صحابہ کو بھی اللہ نے چنا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت اب معاملہ آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، جو کہ آج ان کا دن ہے جس پہ ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. شان تو ہم نے بہت بیان کی ہے. یہ بتائیے گا کہ ان کی شہادت کا معاملہ بھی تھوڑا جدا ہے، تھوڑا سا ان کی شہادت کے حوالے سے بتائیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ پر تھوڑا سا آرام کے لیے لیٹے اور کنکریاں تھیں. دیکھیں نا، کمال تو یہی تھا کہ اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، اتنی بڑی سلطنت کے اکیلے تنہا مالک ہیں، خلیفہ ہیں، لیکن زندگی دیکھیں بالکل سادگی والی زندگی تھی. پیوند لگے ہوئے کرتے تھے، اور جب خطبے جمعہ میں کھڑے ہوتے تھے ایک دن پوچھنے لگے اگر عمر اسلام کے خلاف چلے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایک کمزور دیہاتی کھڑا ہوا، کمزور سی تلوار اس کے پاس تھی، کہنے لگا اگر عمر اسلام کے خلاف چلے گا تو یہ تلوار سیدھا کرے گی اس کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور کہنے لگے یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ عمر کو بھی سیدھا کرنے والے لوگ موجود ہیں. اب اس سے انداز، اگر آگے جملہ کسی کو کہتے ہیں ہم
سوال ہی پیدا نہیں کوئی بتا. تو ہمارے حکمرانوں کو یہ چیزیں دیکھیں, ہمارے حکمرانوں میں اس کی طرف آتا ہوں, شہادت کی طرف. ہمارے حکمرانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھیں ہماری کامیابی اسلام میں ہے, ہماری کامیابی اسی دین میں ہے جس دین کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے, حضرات صحابہ کرام نے چل کر دکھایا. اب دیکھیں, بلکہ ابھی کی ایک مشہور گاندھی جی ہیں, ان کا مشہور قول ہے, جب ان کو حکومت ملی, حالانکہ مسلمان بھی نہیں ہیں, تو انہوں نے اپنی کابینہ کو جمع کیا اور کابینہ سے کہنے لگے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ ہمارا ہندوستان ترقی کرے, ہمارا وطن اور ملک ترقی کرے, تو صرف ایک راستہ ہے, ہمیں زندگی ابو بکر و عمر جیسی گزارنی ہوگی. ایک غیر مسلم کے الفاظ ہیں, ہمیں زندگی ان پر گزارنی ہوگی تو ہمارے حکمرانوں کے لیے سادگی ہو. اب میں کل ایک جگہ سن رہا تھا ایک انٹرویو کہیں پر, ایک غریب آدمی کہہ رہے میری 4 بچیاں ہیں, میں کہاں جاؤں, میرا حکمران, وہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, اربوں کا ان کے خرچے ہیں, میرے گھر میں آٹا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو الٹا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دیکھیں, تمام خلفائے راشدین کی سادگی والی زندگی تھی ان کی. تو جب حکمران سادہ ہوں گے نا, تب جا کے ان کو حکومت, ان کی وہ یہ غریب کی غربت سمجھ میں آئے گی. جب اپنے پیٹ میں بھوک لگے گی نا, پھر پتہ چلے گا بھوک کس کو کہتے ہیں, یہ بھوک کس کو کہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی خلیفہ بھی ہیں, زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں, چاند کی روشنی کبھی کم ہو رہی ہے, کبھی تیز ہو رہی ہے. تو پھر جا کے چاند کی روشنی ختم ہو گئی, ظاہری بات ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی, یا اللہ بس اب میں ضعیف ہو چکا ہوں, اب میں کافی کمزور ہو چکا ہوں, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. اور دوسری بڑی عجیب دعا مانگی کہ اللہ کہ مجھے نبی کا شہر بھی نصیب فرما, مدینہ. صحابہ حیران ہوتے تھے کہ شہادت بھی مانگتے ہیں حضرت عمر اور نبی کا شہر بھی مانگتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مدینے میں کیسے شہید ہوگا؟ شہید ہونے کے لیے جنگ میں جانا پڑے گا, وہ جنگ میں جائیں گے, وہاں کافروں سے لڑائی ہوگی, پھر جا کے شہید ہوں گے. لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں اس دن دعا سمجھ میں آ گئی جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول کی حضرت عمر کی کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی دی, نبی کا شہر بھی دیا, نبی کا مصلی بھی دیا. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے, کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا, احد کا میدان دے گا, خیبر کا میدان دے گا, خندق کا میدان دے گا, تبوک کا میدان دے گا, مختلف شہادت کی گواہیاں ہوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت دیکھیں, ان کی شہادت کی گواہی نبی کا مصلی دے گا. اللہ اور شہید کرنے والے, ان کو شہید کرنے والے ابو لولو مجوسی تھے. ابو لولو یہ آئے تھے کہ ہمارے جو گورنر ہیں وہ ہم سے ٹیکس زیادہ لیتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کا کام کیا؟ کہ میرا فلاں کام ہے. تو کہا کہ کام کے حساب سے ٹیکس تو زیادہ نہیں ہے. تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اچھا. تو حضرت عمر نے کچھ دنوں کے بعد ان سے کہا کہ ایک اچھی سی چکی, یہ چکی بناتے تھے, ایک اچھی سی چکی مجھے بنا کے دے دیں. تو کہنے لگے کہ ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق سے مغرب تک لوگ یاد رکھیں گے. جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے, مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے. تو صحابہ نے فرمایا اس کو قتل کر دیں. کہا قتل تو نہیں کیا اس نے مجھے ابھی, نا ابھی جرم تو واقع نہیں ہوا, دھمکی دی ہے, بعد میں دیکھا جائے گا. تو فجر کی نماز میں جب صفیں بن چکی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لائے. یہاں پر ایک بات ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے, ہمارے ذمہ داروں کے لیے بھی ہے کہ حکمرانوں کو چاہیے نماز خود پڑھائیں. اللہ مصلی, اس مصلی کو سنبھالیں, یہ مصلی ان کا ہے, وہ آئیں امامت کروائیں, وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں جو ایک امام کے لیے ضروری ہوتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پہ تشریف لائے. جیسی پہلی رکعت شروع ہوئی, پہلی صف میں موجود تھا ابو لولو, اس کے پاس خنجر تھا, اس پہ زہر لگا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کئی وار کیا اور ایک بار ان کے ناف کے نیچے لگا جس سے بہت تکلیف ہوئی. تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جیسے گرنے لگے, دیکھیں نماز سے کتنی محبت تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے اور ان کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. انہوں نے نماز پوری پڑھائی. یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے ایسے لوگ کھڑے ہوں جن کو نماز پڑھانے میں صلاحیت ہو, جن میں نماز پڑھانے کی صلاحیت ہو. میں اس بات کو دوبارہ کر رہا ہوں کہ امام کی اس یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ امام صاحب کے پیچھے ایسے لوگ کھڑے ہوں
جن میں نماز پڑھانے کی صلاحیت ہو. اگر امام صاحب کسی وجہ سے نماز توڑ دیتے ہیں یا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ایسے باصلاحیت پیچھے لوگ کھڑے ہوں نماز پڑھا سکیں. تو باقی نماز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کی، اور اس کے بعد آپ کو لے گئے. آپ نے پوچھا مجھے کس نے مارا؟ پہلا سوال یہ کیا مجھے کس نے قتل، مجھے کس نے میرے پہ حملہ کیا؟ کہا کہ اس مجوسی نے کیا. آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں تھا. آج جو مسلمان کی گردنیں اڑا رہے ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے. تو اللہ کا شکر ادا کیا. کئی دن زخمی رہے. جب زخمی تھے تو اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی ماں ہے، ہماری ماں ہے، تو فرمایا ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کا بیٹا عمر جو ہے وہ روضہ رسول میں جگہ چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں، یہیں پہ میں تدفین ہو جائے. تو حضرت عائشہ اس وقت رو رہی تھی. آپ رو رہی تھی تو آپ نے فرمایا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی یہ والی، لیکن حضرت عمر کے احسانات اتنے ہیں کہ میں جگہ ان کو دیتی ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جگہ دی گئی. آپ کا جنازہ ہوا. آپ کا یکم محرم کو آپ ذی الحجہ کے آخر میں آپ زخمی ہوئے تھے، یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی ہے. اور پھر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ کو وہیں پر تدفین ہوئی روضہ رسول میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے مسجد میں، تو آپ کے سیدھے ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا، بائیں الٹے ہاتھ میں آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا. اور یوں تشریف لائے اور صحابہ یہ منظر دیکھ کے خوش ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آج یہ منظر دیکھ کے آپ خوش ہو رہے ہیں، قیامت کے دن دیکھیے گا کہ بالکل اسی طریقے سے ہم قبر سے اٹھیں گے، میرے اس طرف ابو بکر ہوں گے، اس طرف میرا عمر ہوں گے، اسی طریقے سے ہم آئیں گے قیامت کے دن بھی. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اور دنیا سے چلے گئے تو بقول ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے ایسا لگتا تھا کہ عمر زخمی نہیں ہوا، ایسا لگتا تھا کہ پورا مدینہ زخمی ہو گیا ہے، ایسا لگتا تھا کہ پوری خلافت زخمی ہو گئی ہے، پورا اسلام زخمی ہو گیا ہے. جب ان کا جنازہ اٹھا تو 300 کے قریب معذور بچے، بیوہ، یہ معذور بچے یہ نکل آئے. وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر نہیں فوت ہوئے، ہمارے ابا فوت ہو گئے آج. اور بیواؤں کے ہاتھ جھوپڑیوں سے نکلے کہ کاش اللہ ہماری زندگی عمر کو آپ دے دیتے، ہماری زندگی عمر کو دے دیتے. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک خلیفہ وقت کا تعلق اپنی رعایا کے ساتھ کس طرح تھا. بہت بہت شکریہ حضرت، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، جس طریقے سے حضرت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت بیان کی ہے تو اس کے بعد تو کوئی بات کرنا باقی رہتا ہی نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فل اسٹیپس کو فالو کرنا چاہیے، آپ کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے، آپ کا طرز حکومت فالو کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویسی صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.